ان شارٹ اللہ کوئی سائن دکھائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کب؟ جب آپ مخلص ہیں۔ دیکھیں وہ سائن خواب ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی نے مجھے خواب سنایا، اس کو، اب ہر ایک کو ظاہر ہے یہ پرابلم ایکنالج کرنی چاہیے، کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں آج کے دور میں۔ تو اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ میرڈ تھا، اس کے باوجود وہ ایک خاتون سے بات کرتا تھا جو اسے پہلے سے پسند تھی، یہ بھی بڑا کامن ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو اس نے خواب دیکھا، اس سے کہا کہ میری خواہش تھی، میں اللہ سے کہتا تھا اللہ بچا لے بچا لے، ہی سیڈ مجھے اللہ نے خواب دکھایا، مجھے خواب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں ایک آگ کی جیل میں بند ہوں، میرے ارد گرد آگ ہے، آگ کی جیل ہے، اور وہ خاتون باہر کھڑی ہے اور میں آگ کی جیل سے جو ہے نا وہ ہاتھ باہر کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں آگ کے اندر ہوں۔ کتنا بڑا سائن دکھا دیا اللہ نے کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں تو آگ میں نہ چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اور انفارچونیٹلی زنا ہمارے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، دیکھیں توبہ استغفار کریں، اللہ نہ کرے یہ عمل اگر کسی سے ہو گیا، توبہ استغفار کریں، اللہ نے چھپا لیا تو اللہ سے ہی معافی مانگے، لیکن یہ اتنا سیریس کرائم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تھا وہ پورا جہنم کا سین، تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک تندور میں ہیں، اور تندور کے نیچے سے بہت بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی، اور وہ آگ ان کی شرمگاہ کو جلا رہی۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل اسلام یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یہ زانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ، اس گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے نکلنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پڑ گیا ہے، اور یہ گناہ فٹ سٹیپس ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو۔ دیکھیں اوائڈ کریں ٹریگرز کو، اوائڈ کریں خطوات کو، اوائڈ کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا سٹیٹس ہوگا، یاد رکھیں۔ وہ چیز اللہ عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ دے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جنریشن آفٹر جنریشن نیک بنا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تذکرہ اللہ نے قائم کیا کہ آج تک انہیں ہم سلوٹ مار رہے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ آپ کو بھی قیامت تک آپ کا تذکرہ جاری کرے گا، اچھا گڈ ریپوٹیشن دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا اللہ۔ یاد رکھیں جس کا باپ نیک ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد جب پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے بچے تیرے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ آج پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کیسے حفاظت کریں، نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے، چوکیداری نہیں کر سکتے۔ بچہ یونیورسٹی جائے گا، اسکول جائے گا، ہاسٹل جائے گا، کبھی نہ کبھی تو ایکسپوز ہوگا خدا نہ خواستہ کسی گناہ سے، تو کیا کریں؟ نیک بنیں، سب سے امپورٹنٹ۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف میں جو 3 واقعات ہیں خضر اسلام والے، ان میں جو تیسرا واقعہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ خضر اسلام ایک گھر کی دیوار تعمیر کر دیتے۔ موسیٰ اسلام کو نہیں سمجھ لگتی کیوں کیا، ناراض ہوئے، کہا کہ آپ اجرت مانگتے ہیں، یہ تو کنجوس لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ، آپ نے ایک کھنڈر گھر کو تعمیر کر دیا، گرنے دیتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ جہاں تک تیسرا واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو ان کے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ واضح ہو جاتا۔ تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اس دیوار کو تعمیر کر دوں، کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے اللہ ان کی اولاد کو بچا لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی اولاد کا ہی سوچیں، ٹھیک ہے، آج سے 20 ایئرز بعد سوچیں، where do you see yourself after 20 years؟ where do you see yourself؟ بچے ہوں گے، 2-3 ینگسٹر سے پوچھو، 2-3 انشاءاللہ اللہ بچے دے گا، کیا ویژن ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے نیک ہوں گے یا بچے بھی غلط سائٹ پہ جائیں گے؟ نیک ہوں گے اوبیسلی۔ کب ہوں گے؟ جب آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی موٹیویشن لی جا سکتی ہے۔ بہرحال اللہ سائن دکھاتا ہے، جب آپ ارادہ کرتے ہیں سائن آتا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اس سائن سے فائدہ اٹھانے والے بنے،
उस साइन को इग्नोर ना करें। कई साइंस आते हैं, आपने अक्सर देखा है कोई गुनाह का इरादा करते हैं, गुनाह डिले हो जाता है, साइन है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। कहीं जाना होता है गुनाह के लिए, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, डिले आ जाता है, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटी में जब हम थे हॉस्टल में तो आपस में डिस्कस किया करते थे इस तरह की बातें। जब मैं भी यंगस्टर था, हमारे दोस्त आया करते थे, यार मैंने गुनाह का इरादा किया, लाइट चली गई, साइन है अल्लाह की तरफ से, डिले हो रहा है ना, ग्रेटिफिकेशन डिले हो तो वो चीज़ सर से उतर जाती है। और सोचें आप दूर से जन्नत को देख रहे हैं और आपको है मैं एंटर हो जाऊंगा, लेकिन आप नहीं एंटर हुए, कितना बड़ा लॉस है। किस वजह से नहीं एंटर हुए? सिर्फ आप ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सके। इट वॉज़ वेरी ईजी। ऑल यू हैड टू डू इज़, जब यहाँ सर पे सवार है, ऑल यू हैड टू डू इज़ वॉशरूम जाएं, वज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं, 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, दैट्स इट। इस चीज़ को ना करने की वजह से जन्नत ही नहीं मिली, कितने दुख की बात है। यानी दिस इज़ ऑल यू हैड टू डू, और उसके बदले में जो अल्लाह तकवीत देगा। बहरहाल हम सब कमज़ोर हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और हम सब के साथ नफ्स जुड़ा हुआ है, तो ख्वाहिशात अपनी जगह, बट मैं आपको मोटिवेट ही करना चाहूँगा, कोई ऐसी लचक नहीं देना चाहूँगा कि जिससे आपको बहाना को मिल जाए कि यार ठीक है अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है। नहीं, देखें अल्लाह बेशक गफूर रहीम है, लेकिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और ज़िना अल्लाह को बहुत 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 नाराज़ करता है, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने वाली बात है, ठीक है। तो अल्लाह से हया करनी चाहिए। जब हम कमरे में हों और कोई डिज़ायर आए, और आपको पता है आज जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कबीरा गुनाह है, ट्रस्ट में वो कबीरा गुनाह है, क्योंकि उसमें बहुत से और गुनाह इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह से हया करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। आई नो मुश्किल बातें हैं कहने में, क्योंकि जब बंदे पे गुनाह सवार हो जाए, सर पे इमोशन सवार हो जाए, तो बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं, लेकिन गिव अप ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा ना खास्ता कभी फिसल भी गए, गिव अप ना करें, बट कोशिश पूरी करें, अपने पूरे ट्रूप्स को बाहर निकाल लें, पूरी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लें कि नहीं यार मैंने लड़ना है। और अगर आप सब्र करेंगे अल्लाह सब्र दे देगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको सब्र अता कर देता है। तो अल्लाह सब्र अता कर देगा। और साइंटिफिकली स्पीकिंग देखें, पाथवेज, न्यूरॉन्स के पाथवेज होते हैं। हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं? न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल जो ब्रेन के हैं, जो पाथवे न्यूरॉन्स का आप बना लेंगे वो हैबिट बन जाएगी। मुझे एक यंगस्टर ने बताया, माशाल्लाह ऐसी बातें हमसे बहुत शेयर करते हैं यंगस्टर। उसने कहा कि अली भाई मैंने कुछ अपनी आदत चेंज की तो मेरी ये चीज़ छूट गई, और वो आदत चेंज करने के लिए 30-40 दिन का टाइम ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली 30 से 40 दिन एक चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए बहुत बड़ा ट्रिगर लोनलीनेस है। लोनलीनेस में एक यंगस्टर हो, अकेला रूम हो, अकेला वाईफाई हो, इट्स अ बिग ट्रिगर, ठीक है। तो क्या है, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने लोनलीनेस में अपनी हैबिट बना ली सूरह मुल्क पढ़ने की, रात सोने से पहले, ठीक है, सूरह सजदा पढ़ने की हैबिट बना ली। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, इसी तरह मैंने हैबिट बना ली कि नहीं सोना जब तक वज़ू ना कर लूँ और 2 रकत नफल ना पढ़ लूँ। इशा तो पढ़ी हुई है, सुनते भी पढ़ी, लेकिन 2 रकत नफल एक्स्ट्रा, तहियतुल वज़ू। उससे कहा मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें पकड़ ली, सूरह मुल्क और वज़ू करके तहियतुल वज़ू। आदत बन गई, आदत बन गई। अब ऑटोमेटिकली अकेले में सूरह मुल्क का ही ख्याल आता है और 2 नफल का ही ख्याल आता है। ये साइंटिफिक बात है। जो आप दिमाग को आदत डाल देंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग वही आपके हाथों को कराएगा, वही चीज़ निकलेगी। दूसरी चीज़ का ख्याल भी अगर आया तो वो कम डिज़ायर होगी, क्योंकि उसका पाथवे नहीं बना हुआ। आप समझ रहे, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना के पाथवे बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप एक हरकत करेंगे कोई, उसका पाथवे बन जाएगा ब्रेन में, कल नहीं करेंगे पाथवे टूट जाएगा, समझ रहे। कल दोबारा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आप जिम जाते हैं, आप पहले दिन जिम जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, खलियाँ पड़ेंगी, ठीक है। अगले दिन जाएंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, 10 दिन जाएंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, महीना जाएंगे स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। एक टाइम आएगा मसल में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना वेट उठा सकते हैं। क्या ख्याल है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी को कहते हैं ना, कि मसल बहुत बिल्ड हो गया है। एक बंदा पहले लेट्स से बाइसेप के लिए 10 kg उठा रहा था, 20 भी उठा सकता है, राइट। सेम गोज फॉर सेल्फ कंट्रोल। समझे इस बात को। शुरू में दिक्कत होगी,
جیسے کھلیاں پڑتی ہیں، شروع میں بہت تکلیف ہوگی، یار میں کیوں بچوں گناہ سے، کیوں اوائڈ کروں. وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کر کے کرنا ہے. جیسے جم جانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، دوست کو کہنا ہے یار مجھے جم لے جا، کچھ بھی کر کے لے جا، یہی کرنا ہوگا. دوست کو کہنا ہوگا کہ یار مجھ پہ نظر رکھ، ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بھی بنانا پڑے بنائیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھیں. ہم ہاسٹل میں ایسے کرتے تھے GIK میں، ہم اکیلے نہیں سوتے تھے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا ہم آپس میں کہتے تھے آؤ یار ایک کمرے میں اکٹھے سو جاتے ہیں جا کے، حالانکہ ہمارا اکیلا روم ہوتا تھا. GIK میں میرے دور میں سنگل روم ہوتا تھا ہاسٹل میں. تو وی یوز ٹو ٹرائی آر بیسٹ. ٹرائی کرنی ہے نا، ٹرائی کرنے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پاتھ وے بنے گا. سوچ ہی نہیں آئے گی، ٹرسٹ می، سوچے ہی نہیں آئیں گی. اب خود بتائیں قصوروار کون ہے؟ ایک نوجوان ڈیلی رات سونے سے پہلے گندے خیالات سوچے، ڈیلی عادت ڈال لے اپنے آپ کو، خیالات ہی خیالات، اس کا پاتھ وے کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے خیالات. وہ بچ سکتا ہے؟ قصوروار خود ہے. خود قصور ہے اس کا کہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا اس تھاٹ کو. وہ سوچتا رہا اور وہ یہ سوچتا رہا کہ یار کوئی بات نہیں، سوچنے میں کیا گناہ ہے، میں کون سا عمل کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تم سوچ رہے ہو تو کتنی خطرناک بات ہے. برین کو تم پاتھ وے بنا رہے ہو اس سوچ کا. تو گندی سوچ سے پھر گندے خیالات ہی آنے نا مزید، اور پھر گناہ ریزسٹ نہیں ہونا ہے. تو اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھیں اللہ خیالات کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سے حیا کا تقاضا ہے اس خیال کو جھٹک دیا جائے. یار اللہ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، خیال کیا ہے میرا. تو دیکھیں گھبرائیں نہیں، بڑے طریقے نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن ایٹ دی اینڈ بات جو ہے وہ یہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے رب کا اگر کرم نہ ہو اور میرا رب اگر نہ بچائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس لیے اللہ سے مانگے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اور اخلاص شو کریں اللہ کو، جینون ڈیزائر شو کریں کہ اللہ میں نے بچنا ہے ٹیمپٹیشن سے. ٹھیک ہے، تو اللہ ضرور بچا لے گا. اور آخری چیز جو آخری سیکشن میں نے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ دعا بھی ہے اس سے بچنے کی، وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، وطہر قلبی، میرے قلب کو پاک کر دے، وحسن فرجی، اور اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں نا، تو شرمگاہ کی حفاظت کی بھی دعا ہے. تو اللہ سے یہ دعا بھی کی جا سکتی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ تو آپ رمضان میں دعا ڈیلی بنا لیں روزہ کھولنے سے پہلے. ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، غنا عطا فرما. تو بچائے گا اللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹھیک ہے، اور لاسٹ بات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہوپ اور توکل پہ ہے. کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سورہ سے، کہ دیکھیں یہ سورہ امید کا پینیکل ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، ہیل کر دیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یوسف اسلام کا چائلڈہڈ ٹراما تھا. ٹھیک ہے، آج لوگ چائلڈہڈ ٹراما لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کا کیسے ہیل ہوا، سوچنے کی بات ہے.